بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا 8th کلاس کی اردو کا ہم سبق نمبر 22 پڑھنے لگے ہیں۔ یہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ۔ سبق نمبر 22، سبق کا عنوان لا الہ الا اللہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور نظم ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ خودی کا جو تصور علامہ اقبال نے پیش کیا اس کا معنی ہے کہ اپنے آپ کی پہچان، اپنے نفس کو پہچاننا اور اپنے آپ کو کسی کے سامنے نہ جھکانا، صرف ایک اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانا اور اسی کی عبادت کرنا۔ عبادت کا ایک معنی تو ہم سمجھتے ہیں اور ایک اس نظم میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ عبادت کا معنی جو ہم سمجھتے ہیں کسی کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ دوسرا جو اس نظم میں ہمیں پتہ چلا وہ یہ ہے عبادت کا معنی کہ اللہ کے سامنے جس طرح ہم نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ سے ہمیں طمع ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ کام کر دے گا، اللہ تعالی ہمیں رزق دے گا، اللہ تعالی ہمیں مال دے گا، یا کسی بھی قسم کی کوئی اللہ سے طمع ہوتی ہے ہمیں، تو یہی عبادت ہے۔ اگر یہ ہم غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے وابستہ کر لیں یہ امید، کسی دوست سے، کسی اپنے رشتہ دار سے کہ ہمیں یہ فائدہ دیں گے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس نظم کے مطابق یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے کہ بھئی جس طرح ہم نے اللہ کے ساتھ امیدوں کو وابستہ کیا ہوا ہے، کسی اور کے ساتھ اپنی امیدوں کو وابستہ کر لیں تو یہ بھی ایک شرک ہے اور یہ خودی کے خلاف ہے۔ خودی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہی جھکا جائے، اللہ سے ہی امیدیں وابستہ کی جائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکنا چاہیے، نہ کسی اور سے کوئی امید وابستہ کرنا چاہیے، نہ کسی سے کوئی لالچ ہو، نہ کسی سے کوئی طمع ہو، ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے۔ ہم نے الفاظ معنی بھی کر لیے تھے اور شعر نمبر 1 کی بھی تشریح کر لی تھی۔ اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 2 کی تشریح اور شعر نمبر 3 کی تشریح، اور ساتھ ڈائری بھی آپ کو دے دی ہے، وہ بھی آپ آخر میں آپ کو دوبارہ بتا دیا جائے گا کہ آپ نے شعر نمبر 4 اور شعر نمبر 5 کی تشریح آپ نے خود کرنی ہے، کیونکہ 3 اشعار کی تشریح ہو چکی ہے تو 2 کی آپ نے کرنی ہے، اور اس طرح آپ کی پریکٹس بھی ہوگی۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو جب تشریح کرنے کا کہا جاتا ہے تو بچے گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیسے کریں گے، ہم نے تو کبھی کی نہیں ہے۔ تو اس کا یہی طریقہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ اشعار کو غور سے پڑھیں، غور سے پڑھنے کے بعد شاعر کا جو مفہوم ہے، اس شعر سے جو آپ معنی اور مفہوم سمجھے ہیں وہ آپ اپنے الفاظ میں لکھ دیں، تاکہ آپ کے اندر لکھنے کی جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ بھی پیدا ہو جائے، آپ اپنی طرف سے بھی کچھ پیراگراف، کچھ جملے، کچھ مضمون لکھ سکیں۔ تو اگر ابھی سے آپ نے یہ تیاری شروع کر دی، ابھی سے آپ نے پریکٹس شروع کر دی تو بعد میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جب آپ بڑی کلاسوں میں جائیں گے تو وہاں 1 صفحے کی، 2 صفحے کی، 1.5 صفحے کی تشریح کرنی پڑتی ہے، پھر حوالے کے اشعار بھی لکھنے پڑتے ہیں، یعنی یہ جو مثال کے طور پر ایک شعر ہے اس سے ملتے جلتے 2-3 شعر آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، کوئی حدیث کا حوالہ، کوئی قرآن کی آیت کا حوالہ، تو پھر وہ کام لمبا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ابھی سے شروع کر دیں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ دیکھیں اب میں شعر نمبر 2 کو پڑھتا ہوں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہاں لفظ ہے براہیم، یہ اللہ تعالیٰ کے جو مشہور اور جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کا نام ہے۔ الف نہیں لگایا شروع میں، یہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہے، وزن کو برابر کرنے کے لیے الف کو ہٹا دیا، صرف براہیم ہے، با سے شروع ہو رہا ہے، تو مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم پڑھیں گے کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے کہ یہ دنیا ایک بت خانہ بن چکی ہے، اس کو بھی کسی ابراہیم علیہ السلام جیسے موحد کی ضرورت ہے جو تمام بتوں کو توڑ دے، تمام بتوں کو پاش پاش کر دے اور اعلان حق کرے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرے، اور یہ جو بت اور معبود ہم نے اپنے ذہن کے اندر بنائے ہوئے ہیں ان کو ختم کر دے، لوگوں کے ذہنوں سے نکال دے۔ دیکھیں اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت اعلیٰ تلمیح استعمال کیا۔ تلمیح کا معنی اشارہ، کہ اپنے شعر کے اندر کسی واقعے کی طرف اشارہ کر دیں، کسی شخصیت کی طرف اشارہ کر دیں، تو یہ تلمیح ہوتی ہے۔ تلمیح کا معنی اشارہ، ان کی طرف اشارہ کیا۔ تلمیح استعمال کی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے ماحول میں آنکھ کھولی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہر طرف شرک تھا، خود جو بادشاہ تھا، اور اس وقت کا بادشاہ نمرود خود خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا، بتوں کی بھی عبادت کی جاتی تھی اور یہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے اعلان حق کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کیا، ایک معبود اللہ کے ہونے کا اقرار کیا۔ نمرود کی مخالفت، قوم کی مخالفت، حتیٰ کہ گھر والوں کی مخالفت کے باوجود توحید کا ڈنکا بجاتے رہے، یعنی توحید کا اعلان کرتے رہے۔ اس مشن سے ہٹانے کے لیے آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، مگر آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرتے رہے، یعنی آپ کے اوپر مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، امتحانات آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے رہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آج کا انسان مکمل طور پر مادہ پرست ہو چکا ہے۔ مادہ پرست کہ اللہ تعالیٰ سے توکل، اللہ تعالیٰ سے بھروسہ ہٹا کر یہ دنیاوی چیزوں کی طرف ہو جائے، جس کو کہتے ہیں مادہ پرستی، مادہ پرست ہو چکا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے امید کو ہٹا کر اسباب کے اوپر امید رکھنا، اس کو مادہ پرستی کہتے ہیں۔ کیونکہ ساری دنیا ایک بت خانے کی شکل اختیار کر چکی ہے، اس لیے ہمیں مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنا ہوگا۔ یعنی اب دنیا جو ہے یہ اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، اب دنیا بت خانہ پر بن چکی ہے، پوری دنیا مادہ پرستی کی طرف جا رہی ہے، ہر ایک کی نظریں اسباب پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اب کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام والا جذبہ ہو اور وہ ان تمام بتوں کو توڑ دے جو ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر بنا رکھے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اور اللہ کے معبود برحق ہونے کا اعلان کرے۔ اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف، وہ میں پڑھتا ہوں۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ اب اس شعر کا مفہوم ہم نے سمجھنا ہے اور اس کی ہم نے تشریح کرنی ہے۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شعر کے اندر کہتے ہیں کہ بھئی فریب سود و زیاں، کیا دنیا کے اندر جو ہم نفع نقصان کو دیکھتے ہیں، حقیقت میں یہ نفع نقصان یہ خود ایک دھوکہ ہے، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صرف ایک دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی کو نفع ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی عارضی ہے، اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی عارضی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ہیں، جو چیز عارضی ہو سمجھو وہ چیز دھوکہ دینے والی ہے، تو اس لیے یہ ساری دنیا ہی دھوکہ دینے والی ہے۔ حقیقت یہ ہے اور فائدہ، حقیقی فائدہ یہ ہے، حقیقی نفع یہ ہے، حقیقی تجارت یہ ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کریں، اعمال صالحہ اختیار کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بھی دنیا کو بالکل چھوڑ دیا جائے، نہیں، اپنے کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے جو جائز اسباب ہیں وہ بھی اختیار کیے جائیں، لیکن اسی کو سب کچھ نہ سمجھ لیا جائے، اس کو صرف اسباب کی حد تک رکھا جائے، لیکن حقیقی توکل اور حقیقی بھروسہ صرف اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ دیکھیں شاعر کہتا ہے کہ اے انسان، تو اس قدر مادہ پرست ہو گیا ہے کہ اب تجھے دنیا کے نفع و نقصان کے علاوہ کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی، حالانکہ دنیا بذات خود ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یعنی دنیا ایک دھوکہ ہے۔ دھوکے کا معنی میں نے بتا دیا کہ دنیا عارضی ہے اور عارضی آنے والی چیز دھوکہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو دھوکے اور فریب کی تجارت کرتا رہا، یہ تیرے لیے گھاٹے کا سودا ہے، یعنی نقصان کی تجارت ہے، نقصان کا سودا ہے۔ تیرے لیے فائدے کی ایک ہی بات ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور اعمال صالحہ اختیار کر کے اپنی آخرت کی فکر کرو۔ آخرت میں اسی کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اسی ذات کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اسی کے رحم و کرم پر ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو ہم نے اب شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 3 کی تشریح مکمل کر لی ہے۔
اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ شعر نمبر 4 اور شعر نمبر 5 کی تشریح آپ نے اپنے الفاظ میں کرنی ہے، اور اس طرح آپ کی پریکٹس بھی ہوگی، یہ تشریح کرنے کی عادت بھی پڑ جائے گی۔ اور میں یہ دوبارہ بتا دوں کہ یہ جو سبق ہے ہمارا، یہ جو نظم ہے سبق نمبر 22، یہ بہت اہم ہے، اس کی اچھے طریقے سے آپ نے تیاری کرنی ہے، اور اس کے تمام اشعار کی تشریح آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اشعار کا مفہوم بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔